حدیث قدسی جیسے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارکہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ خود ہی ارشاد فرما رہا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے گماں کے ساتھ ہوں، جیسا وہ میرے ساتھ گماں رکھتا ہے میں ویسا ہوتا ہوں۔ جب وہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، اگر وہ اپنے دل میں تنہائی میں میرا ذکر کرتا ہے تو میں بھی تنہائی میں اسے یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ مجمع میں میرا ذکر کرتا ہے، لوگوں کے سامنے میرا ذکر کرتا ہے، تو میں بھی اس کے مجمع سے بہتر مجمع یعنی کہ فرشتوں کے مجمع میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ اللہ آپ کے چرچے کرا دیتا ہے، اللہ کائنات میں آپ کے نام کو بلند کر دیتا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ اسی وقت نام بلند ہو، اللہ جب چاہے آپ کا نام بلند کر دے تو وہ ضرور کرتا ہے۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا، اگر آپ خالص نیت سے اللہ کا ذکر کیا۔ اللہ کہتے ہیں کہ میرا بندہ مجھ سے جیسا گماں کرتا ہے میں اس کے گماں کے جیسا وہ مجھ سے گماں رکھتا ہے میں ویسا ہی ہوتا ہوں۔ اب آپ اللہ سے اچھا گمان رکھیں گے تو اللہ آپ کی زندگی میں ہر سمت سے اچھائی در اچھائی در اچھائی ہی لائے گا۔ اچھا، اب ہوتا کیا ہے، جو بھی اللہ تعالیٰ کے نیک لوگ ہوتے ہیں کیونکہ وہ مثبت ہوتے ہیں، وہ اپنی ذات میں مثبت پہلو لاتے ہیں، وہ ہر چیز کو ہی مثبت انداز میں ڈھال لیتے ہیں اور اللہ سے ہر وقت ان کا گمان اچھا ہی ہوتا ہے، تو ان کی زندگیوں میں رحمتیں برکتیں ہر لمحے آ رہی ہوتی ہیں۔ پھر اب کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ جب اس راہ کے اوپر آتے ہیں تو وہ اللہ سے گمان اصل میں غلط رکھ لیتے ہیں۔ اب کچھ ایسی بات انہیں سمجھا دی جاتی ہے، بھائی تم اللہ کی راہ پر آ گئے ہو تو یہ ہو جائے گا، یا وہ خود سے باندھ لیں گے، اچھا ابھی مجھ پہ یہ آزمائش مصیبت آنے والی ہے، ابھی یہ آنے والا ہے۔ اللہ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے یہ جو تم پہ مصیبتیں آتی بھی ہیں یہ اپنے تمہارے نفس کی کمائی ہوتی ہے، تم اپنے نفس کی وجہ سے کسی نہ کسی مصیبت میں مبتلا ہوتے ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی بھی صورت اپنے بندے کو مصیبت میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ ہاں، اگر بندہ خود ہی مصیبت کو گلے لگا لے تو لا آف اٹریکشن کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ جس طرح کے خیالات، جس طرح کی سوچ ڈیویلپ کرتے ہیں اپنی زندگی میں اپنے متعلق، اپنے معاملات کے متعلق، تو اس نظام قدرت میں پورا نظام قدرت ان چیزوں کو آپ تک پہنچانے کے لیے سیکوینس میں آنا شروع ہو جاتی ہیں کہ تاکہ آپ کو وہ برکت رحمت ملے۔ اس کی نا عام سی مثال ہے، میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دے ہی دیتا ہوں، آپ خود بھی سمجھدار ہیں۔ آپ ایک چیز دیکھیں، آپ خوش ہوں گے نا، آپ اچھے موڈ میں ہوں گے، آپ باہر نکلیں گے ہر اچھی چیز آپ کو ملے گی، لوگ ہنستے ہوئے ملیں گے، بڑے خاص انداز ہوں گے، ہر طرف سے آپ کو لگے گا یار پوری دنیا ہی آج تو خوش ہے، اور آپ کو ہر طرف سے کوئی نہ کوئی پازیٹیو وائبز ملنا شروع ہو جائیں گے۔ کیوں؟ آپ خود پازیٹیو وے میں نکلے، آپ خود اچھے، آپ نے صبح نماز پڑھی، اچھے طریقے سے اللہ کا ذکر کیا، قرآن کریم پڑھا، خوش خوش، گھر کا ماحول اچھا، گھر والے بھی اٹھے ہوئے ہیں، قرآن کریم چل رہا ہے، تلاوت قرآن کریم لگا لی، اچھا انوائرمنٹ سے آپ جب باہر بھی جائیں گے تو آپ کو ہر جگہ اچھا انوائرمنٹ ہی ملتا چلا جائے گا۔ لیکن آپ اس سے دوسرے پیرامیٹر میں دیکھیں کہ جب آپ اپنے گھر میں آپ کی لڑائی ہو گئی، آپ کسی وجہ سے پریشان ہیں، کسی مصیبت میں، آپ باہر نکلیں گے تو آپ کے سامنے مشکلات کا ڈھیر لگا ہوا ہوگا۔ آپ جائیں گے باہر، گاڑی کہیں پنچر ہو جائے گی، کہیں کوئی آ کے ٹکر لگا جائے گا، کہیں کیا، ہر جگہ آپ کو ایسے لوگ ملنا شروع۔ اب دیکھیں یہ نا، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ جو پہلا جملہ ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں، وہ مجھ سے جیسا گمان کرتا ہے میں ویسا ہی ہوں۔ اب جب آپ نے اچھائی کا گمان کیا، اچھا گمان کیا، آپ کے اندر، آپ پازیٹیو وائبس کے اندر چل رہے تھے، تو اس کائنات کی تمام پازیٹیوٹی آپ کی طرف اٹریکٹ کرنا شروع ہو گئی، ہر پازیٹیو چیز ہی آپ کی طرف آنا شروع ہو گئی۔ اصل میں نا ہم لوگ یہ سارا چیز ہے یقین کے ساتھ۔ جب آپ اللہ پہ یقین رکھتے ہیں، ایک اللہ کے ساتھ شعوری طور پر گمان کا ہے، گمان کا تعلق انسان کے شعور کے ساتھ ہے۔ آپ شعور کیسے انسان کا بہتر ہوتا ہے، شعور کیسے مضبوط ہوتا ہے؟ شعور ہمیشہ علم کے ساتھ مضبوط ہوتا ہے۔ آپ قرآن کریم کے قریب جائیں، قرآن کریم کو پڑھنا شروع کریں،
قرآن کریم کی ہر روز ایک آیت مبارکہ پڑھیں، حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں۔ اللہ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بتائیے کہ اگر یہ میرا قرب چاہتے ہیں تو آپ کی پیروی کریں۔ آپ کی پیروی ہم تبھی کر پائیں گے جب ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو جانتے ہوں گے، آپ کی سیرت مبارکہ پڑھے ہوگی، آپ کے سیرت میں وہ خوبصورت پہلو ہم نے پڑھے ہوں گے، حضور کی خوبصورتیاں پڑھی ہوں گی، تو پھر ہمیں حضور سے محبت بھی مزید اضافہ ہوگا۔ اللہ کہتا ہے جب تم میرے ذکر سے، میرے ان معاملات سے غافل ہو جاؤ گے تو ہم شیطان تم پہ مسلط کریں گے، شیطان تمہارے اندر ڈالیں گے وسوسات، تم ان وسوسات کو اپنے دل میں جگہ دو گے اور پھر تمہاری زندگی تمہارے گناہ کے مطابق ہو جائے گی۔ اور دوسری چیز جو اس حدیث مبارکہ میں سب سے پیاری ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم مجھے ڈھونڈتے ہو نا، تم چاہتے ہو، تم کہتے ہو کہ میں اللہ کے قریب ہو جاؤں۔ جو بھی شخص آج یہاں پر اس ذکر اللہ کی محفل میں اکٹھا ہوا ہے تو اس کی مقصدیت یہی ہے اللہ کی قربت کو پانا۔ اللہ مانتا مقصودی و رضا کا مطلوب۔ اللہ کہتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ میرا ذکر کرتا ہے۔ چاہے تو تم اکیلے ذکر کرو، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ چار بندوں میں قرآن کریم میں اللہ کہتا ہے جب دو لوگ میرا ذکر کرتے ہیں تیسرا میں آتا ہوں، تین کرتے ہیں چوتھا میں آتا ہوں، چار کرتے ہیں پانچواں میں آتا ہوں۔ تو بھائی اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ اب جو کہیں جس کو جس چیز کی ضرورت ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ بات ہم سے کرا رہا ہے، بس یہی ہے، اللہ ساتھ ہوتا ہے جب اس کا ذکر کیا جاتا ہے۔ چنانچہ اگر تم دل میں تنہائی میں میرا ذکر کرو گے تو میں بھی تمہیں اپنی سیکرٹ محفل میں تمہارا ذکر کروں گا، تمہیں اکیلا یاد کروں گا۔ جیسے تم اکیلے کبھی تنہائی میں رو کے مجھے یاد کرتے ہو تو یاد رکھنا میں بھی تمہیں جب میں تمہیں یاد کرتا ہوں تبھی تمہیں یہاں پہ یاد کرنے کی توفیق ملتی ہے، کیونکہ اللہ کے ساتھ محبت، اللہ کی یاد یہ یک طرفہ نہیں، یہ دو طرفہ ہے۔ جب آپ اللہ کو یاد کرتے ہیں تو پہلے اللہ نے آپ کو یاد کیا ہوتا ہے، تبھی آپ کو یہاں پر اللہ کی یاد کرنے کی توفیق ملتی ہے۔ الا البلاغ المبین۔